کروں گا پھر بات میں بند کر دوں گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، دیکھو بیوی کے ساتھ عدل کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ظلم کرنا حرام ہے، حرام ہے، ظلم کرنا جائز نہیں ہے۔ بیوی کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہے حق زوجیت کے اندر اس کا حق ختم کر دیا جائے، حق زوجیت کو ادا نہ کیا جائے۔ جو عورت کے ساتھ خاص رابطہ ہے شوہر کا، اس رابطے کے اندر کسی اور کو شریک کر لیا جائے۔ شادی تو آپ نے کسی اور سے کی ہے، مگر وہ حق کہیں اور آپ پورا کرتے ہیں، اپنی خواہشات کہیں اور پورا کرتے ہیں، یہ اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اگر کوئی شوہر ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بیوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باری مقرر کر رکھی تھی۔ حضرت عائشہ کے باری کے دن شب برات کی رات ہے، شب برات کے اندر آپ رات کو حضرت عائشہ سے اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کے جنت البقیع چلے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ کو بدگمانی ہوتی ہے، وہ پیچھے پیچھے آپ کے پیچھے لگتی ہیں، یہ کہاں جاتے ہیں؟ دیکھا جنت البقیع میں گئے، بہت دیر تک آپ کچھ کرتے رہے، پھر حضرت عائشہ وہاں تک دیکھتی رہی، اور جب پلٹ کے آئے تو وہ بھی دھیرے دھیرے آگے دوڑ کر کے اپنے بستر پہ جا کے لیٹ گئی۔ لیکن چونکہ وہ دوڑ کر آئی تھی، ان کا سانس پھول رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، ان کا سانس چڑھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، عائشہ آپ علیہ السلام لوگوں کے احوال سے جان لیتے ہیں، ان کے ذہن میں خیال کیا ہے، ان کے من میں باتیں کیا ہے۔ اللہ کے رسول سمجھ گئے حضرت عائشہ کے ذہن میں بدگمانی آئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، دیکھو غور سے سنیے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تم نے کیا سمجھا یہ محمد نبی تمہارے اوپر ظلم کرے گا، عدل نہیں کرے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ نبی کبھی ایسا کام نہیں کر سکتا جو از قبیل ظلم ہو۔ اس کے حق کے اندر ناانصافی، یعنی بیوی کے حق زوجیت کے اندر کہیں اس کو کہیں اور پورا کرنا، یہ ناانصافی ہے، عدل نہیں ہے، یہ بغی ہے، زیادتی ہے، اللہ تعالیٰ کو معاف نہیں کرتا۔ اسی طرح سے بیوی کو بلا وجہ چھوڑ دینا، طلاق دے دینا، تفریق کر دینا، اپنے حق سے نکال دینا، اپنی بیویت سے ان کو ہٹا دینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی ناحق اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے رحمان کو جلال آ جاتا ہے، رحمان کا عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ناپسند اسی طلاق کو فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابغض الحلال الی اللہ طلاق، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض، اللہ تعالیٰ کو ناپسند اپنی بیوی کو ناحق طلاق دے رہا ہے۔ اس لیے نوجوانوں اپنی بیوی کو ہرگز طلاق مت دینا، حتی الامکان نباہ کی کوشش کرنا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، بیوی کے اندر ان کے جسم میں ایک ایسا تڑپتا ہوا دل ہوتا ہے، ایسا رحم والا دل ہوتا ہے، اگر شوہر بیمار پڑ جائے وہ بے چین ہو جاتی ہے، ذرا بھی کچھ ہو جائے ان کو سکون نہیں ملتا، وہ کھانا چھوڑ دیتی ہے، اپنے شوہر کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہے، اے اللہ میرے شوہر کو صحت مند کر دے۔ اگر کوئی پریشانی آتی ہے، شوہر پر پریشانی آئے، تڑپتی بیوی ہے، ان کا دل تڑپتا
رہتا ہے، ان کو سکون نہیں ملتا، وہ کہیں یہاں بھاگتی ہے، کبھی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، کبھی کسی مولانا کے پاس جا کے کہتی ہے میرا شوہر بیمار ہے، آپ کچھ قرآن کی آیتیں پڑھ کے دے دیجئے میرے شوہر ٹھیک ہو جائے۔ ان کی بے چینی کا عالم ان کے دل کی طرف ہوتی ہے، ان میں اضطرابی کیفیت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دل دیا ہے، لیکن میری ماں بہنوں، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، وہ بھی سن لے کان کھول کر۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ہدایت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ، نیک لڑکیاں، قرآن کہتا ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، نیک لڑکیاں، قانتات، مطیعات، اللہ کی نیک اور فرما بردار ہوتی ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والی، اپنے شوہروں کی اطاعت کرنے والی، کبھی اللہ کی نافرمانی کرنے والی نہیں ہوتی، اپنے شوہروں کی نافرمانی کرنے والی نہیں ہوتی۔ اور ہماری بہنیں، ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، میں درد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں، آپ کے یہاں شاید نہیں ہوگا، لیکن ہمارے انڈیا کے اندر ہماری یہ جو بچیاں ہیں یہ سب سے زیادہ موبائل کے ذریعے اپنی زندگیاں برباد کر رہی ہیں۔ جب رات کا وقت ہوتا ہے، ہماری نوجوان بچیاں جب رات کا وقت ہوتا ہے، جب سو جاتے ہیں، پوری رات موبائل کے اندر چیٹنگ کرتی ہے، اپنی زندگی برباد کرتی ہے، اللہ کا غضب اپنے اوپر نازل کرتی ہے، اپنے آپ کو برباد کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس لڑکی پر غضب نازل ہوتا ہے جو اس طرح کرتی ہے۔ میں صرف ہوا میں بات نہیں کرتا ہوں، الحمدللہ میرے سے ہزاروں لڑکیاں بیت ہیں، وہ اپنے احوال بتاتی ہیں۔ ابھی حال کے اندر میرے آنے سے پہلے کشمیر کی ایک لڑکی، جس کا نام نہیں بتاؤں گا، وہ لڑکی مجھے فون کرتی ہے، کہتی ہے پیر صاحب خدا را مجھے بچا لیجئے، خدا را مجھے گناہوں سے بچا لیجئے، میں موبائل کے ذریعے بدترین گناہ میں مبتلا ہوں، بدترین گناہ میں مبتلا ہوں، اللہ کے واسطے میرے اوپر توجہ فرمائیے اور مجھے گناہوں سے بچا لیجئے، میری زندگی کو بچا لیجئے۔ میری بہنیں، میری مائیں اور میری بچیاں اس طرح موبائل کے اندر اپنی زندگیوں کو برباد کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاحب کہتے ہیں فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ، اللہ نے دوسری آیت کے اندر فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فرماتے ہیں مرد عورت اگر نیک ہیں، ایمان والی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حیات طیبہ، ہم اس کو بہترین زندگی عطا کریں گے، خوشگوار زندگی اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر عطا کریں گے، شرط یہ ہے وہ نیک بن جائے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، اور فرمایا دوسری نیک عورت، نیک خاتون وہ ہیں جو، ارے بھائی ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو، آپ ادھر دیکھیں گے میں اٹھ کے چلا جاؤں گا، آپ میری طرف دیکھیے۔ قرآن کہتا ہے ہماری بیٹیاں غور سے سنیں، بہت درد کے ساتھ میں کہتا ہوں، میرے دل میں بہت درد ہے، میں درد کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے نیک لڑکیاں کون ہیں؟ حافظات للغیب، فرمایا شوہر کے غائبانے کے اندر یہ ہماری بچیاں شادی ہونے کے بعد وہ اپنے شوہر کی گھر کی ملکہ ہیں، گھر کی وزیر داخلہ ہیں، گھر کی حفاظت اس کے ذمے ہے، گھر کی ساری چیزوں کی حفاظت اس کے ذمے ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری شوہر کے ناموس کی حفاظت ہے، اپنی عصمت کی حفاظت ہے۔ اگر ہماری بچیاں اپنے اندر
عصمت کی حفاظت نہیں کر پاتی، اگر اس نے اپنی عصمت کسی اور کے حوالے کر دیا، شوہر کے غائبانے کے اندر اپنی عصمت کسی اور کے حوالے کر دیا، یاد رکھیے اچھی طرح سے، اللہ تعالیٰ اس عورت پر ہمیشہ کے لیے غضبناک ہو جاتا ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ ایسی لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ اسی بھری دنیا کے اندر تنگ ترین زندگی دے دیتے ہیں، ایسی لڑکیوں کے ساتھ ان کا شوہر مار پیٹ کرتا ہے۔ آگے کی آیت کے اندر یہ پوری تفصیل موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جب غضبناک ہوتا ہے، شوہر اس کا ظالم بن جاتا ہے، شوہر خوخار بھیڑیا بن جاتا ہے۔ میری بہنوں ذرا غور سے تو سنو، اپنے اندر غور کرو، ارے مرد میں کتنی طاقت ہے، کیا اللہ سے زیادہ طاقت ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہے گردن پکڑ کر ان کے سر کے سامنے جھکا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی طاقت ہے۔ اگر آپ کا شوہر ناراض ہو رہا ہے، آپ کا شوہر ظلم کر رہا ہے، آپ یہ سمجھو آپ کا خدا ناراض ہے، آپ کا پروردگار ناراض ہے۔ آپ اپنے پروردگار کو راضی کرو اور اپنے پروردگار کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی معصیت مت کرو، مت کرو، مت کرو، صالحات بن جاؤ، آپ کا شوہر آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عورت کو اتنی طاقت دی ہے، بڑے بڑے عقل مندوں کو اپنے پیروں کے نیچے لاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دی ہے عورتوں کو، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ میری ماں بہنوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ خوشگوار زندگی چاہتے ہیں، آپ نیک بنیے۔ مردوں سے کہتا ہوں، آپ اللہ کا مطیع اور فرمانبردار بنیے، عورتوں کے ساتھ ظلم کا رویہ مت اپنائیے، پیار دیجیے، پیار دیجیے، آپ کے گھر کے اندر پھول کھلیں گے، بہار آئے گی، خوش و خرم زندگی۔ جب دونوں میں پیار ہوگا، پھول جیسی اولاد پیدا ہوگی، وہ اولاد بھی نیک صالح مطیع و فرمانبردار پیدا ہوگی۔ میرے بھائی، جب اچھی زندگی شوہر گزارتے ہیں، زندگی میں بہار آتی ہے، خوشیاں آتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک واقعہ، کیسے خوشگوار زندگی ہوتی ہے۔ دو میاں بیوی تھے، شادی ہوئی، دونوں غریب تھے، پیسے نہیں تھے دونوں کے پاس، لیکن دونوں محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے اور خوشیوں بھری زندگی گزارتے تھے۔ دونوں نے طے کر رکھا تھا، شادی کی تاریخ کے اندر ہم دونوں اس دن کو ہمیشہ یادگار بنا کے رکھیں گے۔ یہ شادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، شادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس نعمت کی کوئی قدر نہیں ہو سکتی، اتنی بڑی نعمت ہے۔ ان دونوں میاں بیوی نے یہ طے کیا کہ یہ ہم دونوں کے لیے نعمت ہے، لہذا ہم اس نعمت کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ لہذا شادی کی تاریخ میں دونوں نے طے کیا، ہم ایک دوسرے کو گفٹ دان کریں گے، گفٹ دیں گے، ایک دوسرے کو تحفہ دیں گے، ہدیہ دیں گے۔ چنانچہ دونوں ہمیشہ شادی کی تاریخ آتی، بیوی اپنے شوہر کو گفٹ دیتی، شوہر اپنی بیوی کو گفٹ دیتا، دونوں میاں بیوی، استری اور پروش، شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کو گفٹ دان کرتے اور دونوں خوشیوں بھری زندگی گزارتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شادی کی تاریخ قریب آ گئی، مگر دونوں کے ہاتھ خالی، دونوں کے پاس پیسہ نہیں، ٹکا نہیں۔ اب دونوں دوسرے فکر میں ہے کہ میں کیسے گفٹ کروں گا، میرے پاس شوہر سوچتا میں کہاں سے دوں گا، بیوی سوچتی میں اپنے شوہر کو کیسے گفٹ دوں گی۔ اس طرح دونوں پریشان ہیں۔ شادی کی تاریخ آ گئی، وہ دن آ گیا، شوہر کے پاس ایک گھڑی تھی، جو اس زمانے میں جو گھڑی تھی وہ گھڑی جیب والی ہوتی تھی، اس میں ایک چین ہوتی تھی، چین لگا کر کے گھڑی جیب میں رکھ لیتے تھے۔ اس گھڑی کے اندر، واچ کے اندر چین نہیں تھی، گھڑی تو تھی چین نہیں تھی۔ بیوی نے سوچا اگر مجھے کہیں سے تھوڑے سے پیسے مل جائے، مجھے ٹکا مل جائے تو میں اپنے شوہر کے لیے، پیارے شوہر کے لیے اس چین کو خریدوں گی اور اپنے شوہر کو دے دوں گی۔ مگر
तारीख करीब आ गई, आज तारीख है मगर दोनों के हाथ खाली हैं। मेरे नौजवानों और मेरी बच्चियों गौर से सुनो, अब शौहर बाजार जाता है, बीवी भी बाजार जाती है अपने शौहर की गिफ्ट फराहम करने के लिए। बीवी बाजार जाती है, बाजार जाने के बाद सोचती रहती है कि मैं क्या लूं, कैसे लूं, कहां से लूं, पैसे तो मेरे पास नहीं है। जाते जाते इस लड़की के चूल बहुत प्यारे थे, बाल बहुत प्यारे थे, लंबे लंबे बाल थे, बड़े खूबसूरत बाल थे। शौहर को भी उनके प्यारे बाल पर बड़ा तरस आता था, बहुत अच्छा लगता था। वो औरत भी अपने बाल पर नाज़ा थी, मेरे बाल खूबसूरत हैं। अल्लाह ताला को औरतों के सर में बाल पसंद है, अल्लाह ताला ने औरतों की जीनत बालों में रखी है, इस वजह से औरतों के सरों में बाल अच्छे लगते हैं। खैर, वो औरत बाजार गई, बाल उनके बहुत प्यारे हैं। बाजार में घूमते घूमते देखा एक जगह एक दुकान है जिस पर ये लिखा हुआ है यहाँ बाल खरीदे जाते हैं, चूल खरीदे जाते हैं। उस बाजार के अंदर जब वो गए तो उन्होंने दुकान पर के जाकर के वो औरत दुकानदार से कहती है, मेरे बाल बहुत प्यारे हैं, मैं अपने बाल को बेचना चाहती हूँ, फरोख्त करना चाहती हूँ, आप खरीद लीजिए। चुनांचे उस औरत ने अपने बाल को बेच दिया और बेच करके जो टका मिला, पैसा मिला, उससे जा करके बाजार में अपने शौहर की घड़ी के लिए वो चैन खरीद ली। उधर शौहर अपनी बीवी को गिफ्ट देने के लिए बाजार वो घड़ी लेकर गया और घड़ी ले जा करके बाजार में बेच दिया और बेच करके कहा, मेरी बीवी के बाल बहुत प्यारे हैं, मैं बीवी के बाल के लिए क्लिप ले लूंगा। घड़ी बिक गई, मैं क्लिप चुनांचे घड़ी बेच करके क्लिप जाके खरीदा। दोनों शाम को घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद जब रात का वक्त हुआ, दोनों करीब हुए तो शौहर ने कहा, मेरी बेगम, मेरी बीवी, मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट खरीदा है। ये गिफ्ट ये है, तुम्हारे बाल बहुत प्यारे हैं, तुम्हारे बाल बहुत प्यारे हैं, मैंने तेरे बाल में क्लिप लगाने के लिए क्लिप खरीदा है, ये क्लिप कबूल कर लो। ये कहना था, बीवी धाड़े मार के रो पड़ी, कहा मेरे सर में बाल नहीं है, मैं बाजार गई थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, आपके घड़ी के अंदर वो चैन नहीं थी, मैंने अपने बाल फरोख्त कर दिए और फरोख्त करके ये लीजिए, मैंने आपकी घड़ी के लिए चैन खरीदी है। शौहर भी दहाड़े मार के रो पड़ा और कहा, मैंने तो वो घड़ी बाजार में बेच दी है और वो घड़ी बेच करके आपके बाल के लिए क्लिप खरीदी है। अब दोनों गले मिलके दहाड़े मार के रोते रहे और रोने के बाद दोनों ने अहद किया, आज के बाद से हम दोनों की जिंदगी में कभी दरार पैदा नहीं होगा, कभी तफरीक नहीं होगी, हम दोनों में ऐसी मोहब्बत भरी जिंदगी रहेगी। मेरे नौजवानों, मेरी बच्चियों, अगर आपने शौहर को मोहब्बत दी, शौहर ने बीवी को मोहब्बत दी, इंशाअल्लाह दोनों में खुशगवार जिंदगी पैदा होगी। मेरे भाइयों, मैं अर्ज कर रहा था, समाज के अंदर 8 अफराद होते हैं जिनको अपने आपस के अंदर अदल के साथ रहना है। ये 2 फर्द की तफसील हुई, अभी 6 अफराद बाकी हैं, 6 अफराद बाकी हैं। उसके लिए फिर अगर असदुज़्ज़मानी साहब बाद में फिर दावत देंगे तो इंशाअल्लाह फिर हम बयान करेंगे। रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे, रहा चमन तो फिर खिलेंगे, फूल खिलेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।